کیا آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا ہے؟ کیا آپ ہر رات اس امید میں مصلی پر بیٹھتے ہیں کہ شاید کل کچھ بدل جائے، لیکن ہر صبح وہی خاموشی ملتی ہے؟ کیا آپ مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں؟ کبھی کبھی دل سوال کرتا ہے نا کہ یا اللہ، کیا میری پکار عرش تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اکثر ہم مایوس ہو کر سجدے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں۔ لیکن ذرا رکے، کیا آپ نے کبھی اس ماں کے بارے میں سوچا ہے جو اپنے بچے کو وہ کھلونا نہیں دیتی ہے جس سے اس کا ہاتھ کٹ جائے؟ بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، اسے لگتا ہے ماں سخت ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ وہ کھلونا اس کے لیے زہر ہے۔ اللہ تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے۔ اگر وہ آج نہیں دے رہا ہے تو یقین مانے وہ آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، لیکن جب قبول نہ ہو تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے اللہ کی مرضی ہے۔ سوچیں، ہماری پسند تو غلط ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ تو محدود ہے، لیکن اس خالق کائنات کی پسند کیسے غلط ہوگی؟ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، وہ وقت پر نہیں دیتا بلکہ وہ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے کہ دعا مانگتے وقت آپ کا دل مطمئن ہو کہ میرا رب میرے لیے وہی چنے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ جب آپ اپنی ضد چھوڑ کر اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تبھی معجزے شروع ہوتے ہیں۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو اس کے سپرد کر کے تو دیکھیں، سکون خود آپ کے پاس آئے گا۔ اس رمضان اپنی ضد کو اللہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے لیے رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور اس امید کو ان دلوں تک پہنچائیں جو آج مایوس ہیں۔